إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ محترم بھائیوں سورہ شورا میں سے ایک آیت کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑا ہے جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
میرا اور آپ کا خالق اور مالک یہ حکم دے رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبوت والی زبان سے اعلان کر دیں، قرآن حکیم میں جہاں پہ بھی لفظ کل آئے گا ترجمہ ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اے پیغمبر آپ فرما دیں مجھے تم سے کسی قسم کے معاوضے کا میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ میرے جو قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے عقیدت اور محبت رکھو۔ اور اس کی شرح میں تفسیر میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں دیگر کتب احادیث میں تفسیر موجود ہے۔ صحابہ اکرام نے جب پوچھا اس آیت کے بارے میں تو کونین کے تاجدار نے فرمایا کہ اس سے مراد میرے اہل بیت ہیں، اور ان میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا گھرانہ ہے۔ یہ 3-4 کتب احادیث میں اس کی تفسیر جو ہے وہ موجود ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، غالباً آج محرم کی 9 تاریخ ہے، تو اس مناسبت سے میں کوشش کروں گا کہ نواسہ رسول جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مناقب آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ ان حضرات سے عقیدت اور محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا پہلا نکاح جو ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور اللہ پاک نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے 3 بیٹے عطا کیے، جن میں سے ایک بیٹا بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا اور حیدر کے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام خود تجویز فرمایا۔ میرے مصطفیٰ نے اس بیٹے کی ولادت پہ نام حسن رکھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ غالباً 1 سال کے بعد اللہ پاک نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کی ولادت کے موقع پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو گھٹی دی جاتی ہے، اور جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی ہو، اچھا انسان ہو جس سے اس کو گھٹی دلوائی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیدا ہونے والے بچے کو گھٹی دی، اور پھر جس دن عمر 7 دن کی ہوئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کا، اپنے اس نواسے کا نام حضرت حسین رکھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین کا نام جناب علی نے حرب رکھا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے حسین رکھا، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کا عقیقہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود کیا۔
آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ وہ کتنا عظیم انسان ہوگا جس کی ولادت پہ گھٹی بھی کونین کے تاجدار خود دے، نام بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام خود تجویز کرے اور اس کا عقیقہ بھی خود کروائے، وہ کتنا عظیم انسان ہوگا، اس کی عظمت اور رفعت کے کیا کہنے۔ اور یہ دونوں میرے نبی کے نواسے جن کو آقا علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہیں۔ ان نواسوں کو کونین کے تاجدار اپنے بیٹے قرار دیا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں جن کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، جن کو عرش والے رب نے بیٹیاں عطا کی ہیں، ان کے ہاں اگر اولاد ہو تو نواسوں اور نواسیوں سے انسان کو پیار کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا جہان سے بڑھ کے انسان کو اپنے نواسوں اور نواسیوں سے، دنیا میں جتنے بھی رشتے موجود ہیں، یہ قدرتی بات ہے، قدرتی امر ہے۔ انسان کو اپنے نواسوں سے، نواسیوں سے پیار سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو حضور کے نواسے بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریبی رشتہ جن کا بنا، جن کے نام آقا کائنات نے خود تجویز کیے، گھٹی حضور نے خود لگائی، اور عقیقے بھی ان کے خود کیے۔ اور شکل و صورت کی یہ صورتحال ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائی جو ہیں، ان کی شکل و صورت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ملتی تھی۔ اوپر والا حصہ جو ہے حضرت حسن کا حضور سے زیادہ ملتا تھا، گردن سے نیچے کا حصہ جو ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آقا کائنات سے بڑا ملتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے عقیدت اور محبت جو ہے بہت زیادہ تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے ان دونوں بیٹوں سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک دن کونین کے تاجدار تشریف فرما ہیں، حضرت حسنین کریمین تشریف لائے، اور حضرت انس بن مالک جنہوں نے غالباً 10 سال کا عرصہ کونین کے تاجدار کی خدمت کی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حسنین کریمین موجود تھے۔ ایک روایت کے مطابق آقا علیہ السلام نے حضرت حسن کے متعلق فرمایا، دوسری روایت کے مطابق حضرت حسین کے متعلق فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت، جو جنتی دنیا میں چلتا پھرنا دیکھنا چاہتا ہے میرے اس بیٹے کی طرف دیکھے۔ بالکل صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے میرے اس بیٹے کو دیکھ لے۔ تو میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن ایک موقع پہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہاں تک فرمایا، حضرت حسنین کریمین کو حضرت غالباً حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم احبہ، اللہ میں اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے بڑی عقیدت ہے، اے اللہ اللہم احبہ فاحبہ، اے اللہ تو بھی میرے اس بیٹے سے پیار فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، آپ علیہ السلام دعا کرتے اللہ مجھے اپنے اس بیٹے حسین سے بڑا پیار ہے، اللہ تو بھی اس سے پیار فرما، اللہ تو بھی محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ پوری کائنات میں سے جو حسین سے پیار کرتا ہے، جس کی عقیدت حسین سے ہے، اے اللہ تو اس سے بھی پیار فرما۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں،
یہ کوئی عام لوگ نہیں، ایک تو صحابی رسول ہے، دوسرا نبی علیہ السلام کے نواسے۔ تو آپ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ جو میرے بیٹے حسین سے پیار کرتا ہے، اللہ تو اس سے بھی پیار فرما۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین، آپ نے فرمایا کہ اللہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے پیار کرے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ اور تیسری روایت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین کون ہے؟ آپ نے فرمایا صبت من الاسباط، یہ میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ تینوں روایتیں صحت کے اعتبار سے صحیح ہیں، سندن متنن صحیح ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے متعلق یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو عقیدت اور محبت اس قدر زیادہ تھی، دونوں نواسوں سے اس قدر پیار تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے، منبر پہ آپ کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے۔ اور اس دوران ہمارے ہاں کمی یہ پائی جاتی ہے، خطبہ جمعہ کے لیے جب آپ آئیں نماز جمعہ کے لیے تو پہلا تو اصول یہ ہے، میری عادت ہے کبھی بات چھپا کے نہیں کی، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق بات سے میں الحمدللہ کبھی آج تک نہ شرمایا ہوں، نہ بیان کرنے سے گھبرایا ہوں۔ اور مومن کا شیوا بھی یہی ہونا چاہیے، جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے، مؤذن اللہ اکبر کہہ دے، اس کے بعد بالاتفاق خطبہ جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ ہمارا جو رویہ ہے نماز جمعہ کے لیے جب آخری 5 منٹ رہ جاتے تب آتے، تو یہ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ نماز جمعہ جو ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ 8 دن کے پورے ہفتے کے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کو نقل کیا ہے کہ اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، جو سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے آتا ہے اللہ پاک اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرتے، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد بکرے کی قربانی، پھر درجہ بدرجہ آخر پہ آنے والا جو ہے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، سب نے پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ اجر و ثواب یہ اتنی دیر تک ہے جب تک خطیب جو ہے خطبہ کے لیے ممبر پہ نہیں آ جاتا، مؤذن اذان نہیں شروع کر دیتا۔ یہ اجر و ثواب سارے کا سارا اس سے پہلے آنے والوں کے لیے، جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں وہ اس فضیلت سے، اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اذان ہونے سے پہلے جو ہے مسجد جو ہے اس میں ہماری حاضری یقینی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب خطیب منبر پہ آ جائے، مؤذن اذان کہہ دے، تو اجر و ثواب جمعے کا جو لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ رجسٹر بند کر کے خطیب کا خطبہ سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، بعد میں آنے والے جمعے کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ جو میرا اور آپ کا رویہ بگڑا ہوا ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اذان سے پہلے یقینی حاضری ہو۔ آدھا گھنٹہ تو ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ کے دین کے لیے ہم آدھا گھنٹہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کاروباری زندگی میں ہم 18 گھنٹے 20 گھنٹے محنت کر لیتے ہیں، تو ایک ہفتے کے پورے 8 دن کے نبی پاک نے فرمایا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔
اور ایک اور حدیث پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں، حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن جلدی اٹھتا ہے، گھر والوں کو بیدار کرتا ہے، چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، وَاسْتَمَعَ خُطْبَتَهُ اس کا خطبہ غور سے سنتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس گیا، خطبہ غور سے سنا، واپس گیا، جتنے قدم وہ چل کے آیا ہے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی رات کے قیام کا اجر و ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اتنا فضیلت والا عمل ہے، تو آپ چلے گاڑی پہ بھی آتے ہیں، نیچے سے میرا خیال اوپر آئے تو 100-150 قدم تو یہی بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ حضرات خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جاتے ہیں مسجد میں تو میرے بھائیوں اندازہ لگائیں، اگر 100 قدم بھی چڑھ کے اوپر آتے ہیں تو جاتے وقت گنیے گا ذرا کتنے قدم بنتے ہیں۔ باہر والے گیٹ سے بھی آپ مسجد میں آئیں 100-150 قدم تقریباً بن جاتا ہوگا، تو اتنا بھی اگر آپ چل کے آتے ہیں تو اتنے سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن لازم ہے کہ آپ پہلے آئیں، اس لیے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ جو صورتحال ہے، کوئی اس دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے، ٹیک لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجبوری ہے، کوئی بندہ نہیں بیٹھ سکتا تو اس کو تو مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر نہ ہو، ٹیک لگا کے بیٹھنے سے، گھٹنے لگا کے پکڑ کے بیٹھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور کئی احباب کو میں دیکھتا ہوں ہر جمعے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو بعد میں وہ السلام علیکم ساتھ والے سے لے رہا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ آداب خطبہ جمعہ کے خلاف ہے۔ سلام جو ہے وہ اجتماعی طور پہ آپ کہیں، ہاتھ سب کو ملانے کی ضرورت نہیں۔ کئی بھائی موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہر روز زور کی رکھتے 4 پڑھتے ہیں، جمعے والے دن کی 2 کیوں ہیں؟ وجہ کیا، حکمت کیا ہے؟ اللہ نے زور کے 2 فرض کم کر کے اس کی جگہ پہ خطبہ جمعہ رکھ دیا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، حالت نماز میں آپ موبائل فون نہیں سن سکتے، نماز کی حالت میں آپ جو ہے کسی سے باتیں نہیں کر سکتے، اسی طرح خطبہ جمعہ کے دوران موبائل فون کا استعمال اپنی بھائیوں اصلاح فرمائیں، لوگوں سے باتیں کرنی یہاں تک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ جمعہ کے دوران 2 بندے اگر باتیں کر رہے ہیں نا، تیسرا آ کے ان کو منع بھی نہیں کر سکتا۔ اس قدر آداب ہیں خطبہ جمعہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں رینگتے ہوئے کرولنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے بیٹے آ رہے ہیں، یہ آئے مسجد کی طرف سیننے آ رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما، خطبہ جمعہ میں مصروف عمل، آپ علیہ السلام کی نظر پڑی، آپ نے خطبے کی پرواہ نہیں کی، خطبہ وہیں پہ روکا ہے۔ آپ علیہ السلام نیچے اترے ہیں، ان اپنے دونوں بیٹوں کو گود میں اٹھایا ہے، آپ منبر پہ تشریف لائے ہیں اور آپ علیہ السلام نے دوبارہ خطبہ جو ہے وہ شروع کیا۔ اس قدر عظیم یہ لوگ ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار اس قدر زیادہ تھا۔ ایک صحابی رسول کہتا ہے، میں رات کی تاریکی میں ایک دن نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا، کوئی کام تھا، تو میں نے دیکھا جس طرح پہاڑی علاقوں میں مرد عورتیں کوئی چیز اٹھانی ہو نا، پیچھے کپڑا باندھ لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کے اندر سامان ڈال لیتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پیچھے چادر میں کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے۔ تو راوی کہتا ہے میں نے آقا علیہ السلام سے کوئی کام تھا، ملنا تھا، میں نے دریافت کیا حضور یہ پیچھے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا خود دیکھ لو۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سائڈ پہ حضرت حسن ہے، دوسری سائڈ پہ حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آپ علیہ السلام کا اس قدر پیار تھا اپنے نواسوں سے، اس قدر عقیدت اور محبت تھی۔ ایک دن میرے
आका नमाज में मशगूल है, सर सजदे में रखा हुआ है, अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं, अल्लाह से बातें हो रही हैं, तो हजरत हुसैन करीमैन आ जाते हैं। हजरत हुसैन नबी के कंधों पे सवार हो गए। जिस तरह कई बार छोटा बच्चा आपके साथ आ जाए ना नमाज के लिए, तो जब आप सजदे में जाते वो ऊपर बाप के ऊपर सवार हो जाता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा के ऊपर सवार हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासे की वजह से सजदा ही लंबा कर दिया है। इस कदर प्यार था प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने इन नवासों से। और मेरे भाइयों, आप हैरान होंगे, सिर्फ हजरत रसूलुल्लाह को ही प्यार नहीं था, कई जुमे चाहिए नबी के नवासों की अजमत और शान को बयान करने के लिए। वक्त इजाजत नहीं देता, नहीं तो मैं अंबार लगा देता दलाइल के। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब वफात हुई 12 रबीउल अव्वल को, एक नहीं 4 तारीख की कुतुब में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर की मौजूदगी में अजान कहा करते थे। हजरत बिलाल जब हुजूर की वफात हुई तो हिम्मत नहीं थी अजान कहने की। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शहर छोड़ के जाने लगे हैं। हजरत सिद्दीक ने बुलाया और फरमाने लगे, ऐ बिलाल, हुजूर इस दुनिया में नहीं रहे, तू हुजूर की निशानी मेरे पास मौजूद है। मेरी तुझे वसीयत है, जब तक मैं जिंदा हूं कम अज कम उतनी देर तू मदीना शहर में रह। मेरे मरने के बाद जहां तूने जाना है चला जाई, हुजूर की वफात तक तू मेरे पास रह, मेरे नबी की निशानी मेरे पास मौजूद रहे। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ सिद्दीक, मेरे अंदर हिम्मत तो नहीं है, लेकिन मैं आपका इनकार नहीं कर सकता। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सिद्दीक की वफात तक मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा रहे, लेकिन अजान नहीं पड़ी। लोग कहते थे हुजूर के दौर की अजान पढ़ो। बिलाल कहते थे, बिलाल की आदत ये थी, अजान कहते हुए जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलेमात पे आते, आका कायनात के चेहरा अनवर को देखा करते थे। बिलाल कहते, जब से हुजूर फौत हुए हैं मेरे अंदर अजान कहने की हिम्मत नहीं। लोगों ने पूछा, बिलाल हुआ क्या है? बिलाल कहते हैं, मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के किसके चेहरा अनवर को देखूंगा, अजान नहीं कही। तो हजरत सिद्दीक की वफात के बाद मदीना तैयबा छोड़ के चले गए और कुछ अरसे के बाद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में मिले। ख्वाब की हालत में हुजूर मिले हजरत बिलाल को और कहा, बिलाल तेरा मदीने आने को दिल नहीं करता? हजरत बिलाल सुबह उठे, नींद से बेदार हुए, मदीने को आज़्म सफर हुए, मदीना तैयबा पहुंचे और देख रहे हैं चारों तरफ, कभी किसी कोने में कभी किसी कोने में, कि आकाए कायनात ने मुझे याद किया है लेकिन नजर नहीं आ रहे। हुजूर के रोजा पाक के पास आके बेहोश होके जमीन पे गिरते हैं। जब होश आई, लोगों को पता चला हुजूर का मुअज्जिन आया है। लोग आए, मर्द भी औरतें भी आके कहने लगे, फरमाइश करने लगे, बिलाल हुजूर के दौर की अजान ही सुना दो। बिलाल कहते, जब हुजूर की वफात का दिन मैंने देखा है, मेरे अंदर अजान कहने की हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, मैं अजान नहीं कह सकता। मर्दों को भी जवाब दे दिया, औरतों को भी जवाब दे दिया, हत्ता के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि बिलाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की अजान ही हमें सुना दो। बिलाल कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मेरे अंदर अजान कहने की हिम्मत नहीं है, मैं अजान नहीं कह सकता। सबको जवाब दे दिया। नबी के नवासे आए, हजरत हुसैन करीमैन आए, आके फरमाइश की, हमारे नाने के दौर की अजान ही बिलाल सुना दो। बिलाल पता क्या कहते हैं? बिलाल कहते हैं, ऐ मेरे नबी के शहजादो, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुकुमा। हजरत बिलाल कहते, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, हुजूर तुम्हें प्यार किया करते थे। जिनसे हुजूर की अकीदत हो, जिनसे हुजूर प्यार
کریں، بلال ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیوں نہ کرے؟ آپ فرمانے لگے اے حسنین کریمین، میرے اندر اذان دینے کی ہمت تو نہیں ہے لیکن میں تمہارا انکار نہیں کر سکتا۔ کھڑے ہوئے اذان کے لیے اور اذان کے کلمات شروع کیے۔ جب ان کلمات پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اللہ اکبر کی صدائیں مدینے کی گلیوں میں گونجی، لوگ دوڑے۔ کائنات کے امام کا دور یاد آیا کہ کبھی وہ دور ہوا کرتا تھا، آقا کائنات موجود ہوا کرتے تھے، بلال اذان کہا کرتا تھا، یہ وہی آواز ہے جو آقا کے دور کی آواز تھی۔ لوگوں کو سرور کائنات کا دور یاد آیا، لوگ دوڑے مدینے کی مسجد نبی کی طرف، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ حضور کا دور یاد آ جاتا ہے، نبی کی زندگی یاد آ جاتی ہے۔ بلال اذان پڑھ رہے ہیں، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پہ پہنچے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کے اصحاب بھی حضرت حسنین کریمین سے پیار کیا کرتے تھے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کون؟ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ حسین جنت دا بادشاہ تو آل رسول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ تو آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت تے حسین دے کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگی بدلے، مکان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے تو کوئی اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دکھدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ماجد، حسین زاہد، حسین عامل، حسین قاری کربلا دا، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ اے گنتی شندی دا چھڑ دے رولا، نبی دے گھرانے نو پا کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی کے اہل بیت اور نبی کے اصحاب سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ میں اور آپ چلیں پھریں تو ہمیں دیکھنے والا کہے کہ نبی کے غلام آ رہے ہیں، ہماری شکل و صورت جو ہے وہ اس طرح کی ہو جس طرح کی حضرت حسین کی تھی، ہم چلتے پھرتے حسینی نظر آئے، نبی کے غلام نظر آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔